بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور سن 64 ہجری تک حکومت پر براجمان رہا۔ عام مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی نسبت بے اتنا قرار دیا ہے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار، اس کے پاس لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی جبکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دایا کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک مسیحی عادات و تواار ان میں باقی تھیں، لہٰذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ یزید کا سب سے بڑا جرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ تاریخوں میں منقول ہے، یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینے کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ یزید کا دوسرا گھناؤنا کام مدینہ شہر پر حملہ ہے۔ مدینہ شہر پر حملے اور قتل و غارت کو واقعہ حرہ کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کے واقعہ حرہ کا ارتکاب کیا۔ اس حملے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ مدینہ میں جو مرضی کریں۔ دنیوری لکھتے ہیں، واقعہ حرہ میں اسی کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں سے 700 اور باقی مسلمانوں میں سے 10,000 افراد کام آئے۔ اس کا ایک اور جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبہ پر سنگ باری ہے۔ مسلم بن عقبہ واقعہ حرہ کے بعد ابن زبیر کے ساتھ لڑائی کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ شام کے سپاہیوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے اس شہر پر حملہ کیا، حرم کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گھر نذر آتش ہو گئے، اور سن 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کی خبر مشہور ہونے کے بعد سپاہی شام واپس آ گئے۔ ابن کثیر اور ابن تمیمہ لکھتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں، یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حوران میں ہلاک ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ منقول ہے کہ اس کا جنازہ دمشق میں لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 64 ہجری کو جمعرات کے دن دنیا فانی سے مٹ گیا۔ یزید رات کو مستی کی حالت میں سویا ہوا تھا، جب صبح ہوئی تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ جب اس کی موت ہوئی تو یہ اس وقت ایک خیمہ میں تھا۔ گدھ کے اس کے خیمے میں داخل ہوئے، انہوں نے اس بدبخت کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ اس کی لاش سے بہت ہی زیادہ بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جانے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ بڑے مشکل سے اس کو گدھوں سے بچا کر ایک گڑھا کھود کر اس کو اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح خدا نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا تھا۔ جس جگہ اس کی قبر ہے وہاں لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے رہتے تھے۔ اب اس کی قبر کے اوپر شیشہ گرم کرنے کی ایک بھٹی لگی ہوئی ہے۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی صنعت وہاں موجود ہے۔ خدا نے یزید کو کتے کی موت مار کر اس کی قبر پر ہمیشہ کے لیے آگ جلا دی ہے۔ جو بھی خدا اور اس کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اولاد کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کا حال یزید جیسا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، ان کی آنکھ پھٹنے لگی۔ اس دور کے طبیب حیران ہونے لگے، یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ بھی پانی پینے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ جب یہ پانی پیتا تھا تو یہ پانی اس کے پیٹ میں آگ لگا دیتا تھا۔ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی رضا اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وجہ سے اس کا حال یہ ہوا ہے۔ ابو سعید خضری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔